سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے، غدار کس زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی 62 شخصیات نے، غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی، اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا، آپ کے بقول کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر لگائے جانے سے پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے؟ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تم پھر کال دے رہے ہو، تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا۔ 2017 کا پاکستان جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان، نواز شریف کا دور کا پاکستان، اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتا چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے، اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ، میں نہیں کہہ رہا۔ جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل، اور میں نہیں کہہ رہا، انتہائی میرے محترم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے احترام ہے عدلیہ کا، میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں، کچھ شیشے ٹوٹے یا کوئی دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی، مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر، دیواریں پھلانگ کے، شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا، اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا، آج بھی جذبات کا اظہار ہے، اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص، اگر وہ جو کچھ باتیں
شہداء کے متعلق کہتا رہا اور اس پر FIR ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو، اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ۔ اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا، میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے، اگر آزادی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مجھے 1 دفعہ تو کیا 1000 دفعہ جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقاصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا؟ نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے سی پیک دیا، اس نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے، اس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، اس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور اس نے آنے والی نسلوں کو خوشحالی کا درس دیا، پیغام دیا، نوید دی، مگر اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ تاحیات نااہل کر دیں اور ایک شخص جس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن بتائے ثبوتوں کے ساتھ، اور جو 8 سال کیس چلتا رہا ہو، نواز شریف کے متعلق تو کہا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ 3 مہینوں 2 مہینوں اور دنوں میں کر کے دکھاؤ، ایک مانیٹرنگ جج اوپر بیٹھ گیا تھا اور فیصلہ دے دیا، سنا دیا، لکھ دیا، مگر آج جو باتیں ہم کہتے تھے وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکنے کے لیے 2017 میں سازش ہوئی اور عمران خان، ثاقب نثار جیسے لوگ کردار تھے اس کے، اور 70-75 سالوں میں جو مقاصد پورے نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے، اس جیسے نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر جیسے اور جسٹس ثاقب نثار نے تو انتہا کر دی۔ یہ جوڈیشل کو کا جسٹس منیر سے شروع ہوا اور جسٹس ثاقب نثار نے انتہا کی، مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خط میں آج بھی بہت سے انکشافات کر رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں، یہ جس آزادی کا انقلاب کا ذکر کرتا ہے، اس سے پوچھو روڈ میپ کیا ہے اس آزادی انقلاب کا، بتاؤ کس طرح خوشحالی لاؤ گے، یہ انقلاب کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ کیا اس طرح پہنچے گا کہ تم اقتدار میں آؤ اور 4 سال قرضے بھی بڑھ جائیں، کرپشن بھی بڑھ جائے، بے روزگاری بھی بڑھ جائے، مہنگائی بھی بڑھ جائے؟ اگر اس کو انقلاب کہتے ہو تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ایوب خان کو اچھا کہتے تھے، جو یا ٹوٹنے کا ملک کا موجب بنا، اس کو بھی اس وقت کے کچھ لوگ اچھا کہتے تھے، اور کچھ لوگ مشرف کو بھی بہتر جانتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ عمران خان کو تمام تباہی کا موجب جو ہے اس کو آج بھی کچھ لوگ مسیحا سمجھتے ہیں۔
تو یہی ہمارا آج کا آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، اگر آزادی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار دے دیا جائے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر اس چیز کا نام ہے کہ اس کا 62-63 کے حوالے سے کیس ٹرائل نہ ہو، اس کو انقلاب کہتے ہیں تو قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر توشہ خانہ ریفرنس فائل نہ ہو، اس پہ فیصلہ نہ ہو، یہ انقلاب ہے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر پورا، اگر درجنوں ارکان اسمبلی جو 10 روپے کا اکاؤنٹ آپریٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو ان کے مخالف کی شکایت پر آپریٹ نہ کرنے والا اکاؤنٹ بھی جو ہے اس پر نااہل کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اس اکاؤنٹ کو اپنے فارم میں ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اور جو شخص کئی اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہو، کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، دستخط شدہ اس کے اپنے دستخط شدہ اکاؤنٹ ہو، وہ ظاہر نہ کرے اور اس کو کہا جائے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا مخالف ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی ایسا فیصلہ دیا جا رہا ہے، تو مجھے صرف آ کے یہ بتا دو، اور میں کبھی بھی اس بات پر بلیو نہیں کرتا، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات کی صداقت کے لیے میں کہوں کہ آؤ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ ہاں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قرآن پاک کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر میری بات کی کوئی تائید نہ کرے تو وہ شرک کرے گا۔ میں تو کم محدود علم رکھنے والا شخص ہوں، مگر میں محترم علماء اکرام، جید علماء اکرام اور عالم دین جو ہیں ان سے ضرور گزارش کر رہا ہوں کہ قوم کی رہنمائی فرمائیں، قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جس نے میری بات کی تائید نہ کی اس نے شرک کیا، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو مرزا قادیانی سے آگے نکل گیا۔ اور اگر یہ سارا کچھ یہ فتنہ فساد کرنے والا سب کچھ کہتا جائے گا اور میری نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، مجھے انتقام کا نشانہ بنائے، عظما بخاری کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہمارے پولیٹیکل ورکر کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہم برداشت کریں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم اظہار نہیں کریں گے، مگر میرا ملک برباد کرو، میرے دین پہ انگلیاں اٹھاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ برداشت کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر صادق اور امین یہ نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، لہذا اب کال کوٹری نہیں تو کم از کم روشنی والی کوٹری میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند لوگوں کی حمایت سے، اور میں جو بات کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر ثبوت سے کہتا ہوں کہ اگر اسے چند لوگوں کی آج بھی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ بنی گالا نہ آئے، یہ وہاں جائے جہاں اس کو تحفظ دینے والے پشاور کے حکمران موجود ہوں۔ یہ اس وقت 15 دن کے بعد بنی گالا آیا تھا جب اسے کور مل گیا تھا۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آزادی کا روڈ میپ جن کو گمراہ کر رہے ہو ان کو بتاؤ، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ستمبر میں نواز شریف آنے والا ہے،
सुन लो, नवाज शरीफ पिछले साल दिसंबर में आ रहा था, तू उस वक्त लगाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए तुमने कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट कहां की जाती है, नाम तो लो, बहादुर बनो। फिर आज ये कह रहा है कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहा है और मुझे और उसको एक जैसा करने के बाद कहा जाएगा कि दोनों इलेक्शन लड़ो। इससे बड़ा फ्रॉड दुनिया से कोई नहीं किया जा सकता, इस कौम से नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ का और तेरा मुआवजा बनता नहीं है, इसलिए कि नवाज शरीफ को अपने बेटे से 10,000 तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया गया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले को सी पैक देने वाले को नाअहल किया गया, मगर करोड़ों खरबों रुपया खा जाने वाला पिंकी, फरा, इनके जरिए खाने वाले को हाथ ना डाला जाए, ये नहीं हो सकता। अब समाचार जो है वो बता रही है कि अब जिन्होंने लूटा है, हकीकी लूटा है, वो तबका जो अयूब की, याया की, परवेज मुशर्रफ की हमायत करता था, वही तबका आज इसका फॉलोवर बना हुआ है। ये बताना चाहते थे कि हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं, और नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।